کیا آپ ایسے لوگوں میں پھنس گئے ہیں جو نہ آپ کی بات سنتے ہیں نہ مانتے ہیں اور آپ پہ جھوٹے الزامات لگا رہے ہیں، یا آپ پہ کسی نے کیس کر دیا ہے، یا آپ کے رشتہ داروں نے آپ پہ کیس کر دیا ہے اور آپ ان تنگ اور پریشان کرنے والوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نے یہ دعا دل ہی دل میں پڑھتے رہنا ہے اور دشمن پہ ظاہر نہیں ہونے دینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ مجھے امید ہے آپ سب جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے، اور رب کائنات سے یہی دعا ہے کہ آپ سب جہاں ہو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، شیطان کی شر سے محفوظ رکھے، ہر بری نظر سے محفوظ رکھے، ہر بری گھڑی سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام جائز حاجات پوری کرے، اور جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ایسے الفاظ کلمات بتائے ہیں جن کا تعلق ہماری زندگیوں سے بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے جتنے پیغمبروں کے قصے واقعات قرآن پاک میں بتائے ہیں، ان کا بتانے کا کوئی نہ کوئی مقصد تھا، اور مقصد یہ تھا کہ ان کے ساتھ جو معاملات ہوئے تو انہوں نے کیا الفاظ استعمال کیے تو اللہ نے ان کی مدد فرمائی۔ تو یہ الفاظ ایسے ہی نہیں ہیں، اگر ہم اپنی زندگی میں یہ الفاظ استعمال کریں تو اللہ رب العزت ضرور مدد فرمائے گا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ یہ مقبول دعائیں ہوتی ہیں، اور اگر آپ بار بار یہ دعائیں کرتے رہیں اس یقین کے ساتھ کہ اللہ ضرور مدد فرمائے گا، جیسے اس نے اپنے پیغمبروں کی مدد فرمائی۔ آج انشاءاللہ آپ کو میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعا بتاؤں گی کہ اگر آپ ایسے لوگوں میں پھنس گئے ہیں، کوئی ایسا معاملہ ہے کہ رشتہ داروں نے آپ پہ کیس کر دیا ہے یا کسی اور نے آپ پہ کیس کر دیا ہے، اور آپ کسی ایسے معاملے میں پھنس گئے ہیں کہ آپ کی کوئی بات ماننے سننے کو تیار ہی نہیں ہے، اور الٹا آپ کو ہی سارے کے سارے الزامات لگا رہے ہیں، اور آپ سچے بھی ہیں لیکن آپ بے بس ہو گئے ہیں، اور ایسی حالت میں آپ نے یہ دعا کرنی ہے۔ اللہ آپ کو تمام مسئلے سے ایسے نکالے گا جیسے بال دودھ سے نکال لیا جاتا ہے۔ اور یہ وہ دعا ہے جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کی تکذیب کی اور انہیں برا بھلا کہا اور آپ کی نافرمانی کی، حتیٰ کہ آپ کو مجنون و پاگل تک کہنا شروع کر دیا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول کی، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ طوفان نوح بہت مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک کشتی میں ان کے چند ساتھیوں کے ساتھ محفوظ رکھا اور باقی ساری قوم کو تباہ و برباد کر دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ۔ تب اس نے اپنے رب کو پکارا اور کہا کہ میں یقیناً مغلوب ہوں، پس میری مدد فرما۔ تو یہ وہ دعا ہے حضرت نوح علیہ السلام کی جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور ان کی مشکل آسان کی۔ تو محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اسی لیے یہ دعائیں بتائی ہیں تاکہ جب بھی ہم کسی پرابلم میں ہوں، کوئی بھی ایسا مسئلہ جو نہ حل ہوتا نظر آئے، تو ہم انہیں پڑھیں تو اللہ تعالیٰ ضرور ان مسئلوں سے ہمیں نجات دیتا ہے۔ لیکن کوئی بھی وظیفہ آپ کریں، آپ کا یقین اپنے رب پہ بہت پکا، بہت کامل ہونا چاہیے، تب آپ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ جی، تو اسے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے صبح 10 مرتبہ پڑھیں۔ اگر آپ اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک کے ساتھ پڑھتے ہیں تو بہت ہی اچھا ہے، اور 10 دفعہ آپ رات کو پڑھیں، اور اگر آپ دن کو بھی اس کو دل میں پڑھتے رہتے ہیں تو اس کے بینیفٹ آپ کو اور زیادہ
ملیں گے اور اس کے اور زیادہ اچھے رزلٹس ملیں گے۔ جاتے ہوئے ہمیشہ کی طرح اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھے۔ اللہ نگہبان۔